بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 224واں دن 14 شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے قریب قدید نامی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ہی پکڑنے کے لیے پیچھا کیا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے سراقہ کے گھوڑے کے پیر دھس گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرنے والوں کو روکنے کا وعدہ کیا اور واپسی میں تمام کفار کو بہانہ بنا کر روک دیا۔ جب اس کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے ہوں گے تو لوگوں کو اپنا واقعہ بتایا۔ ابو جہل ان پر بہت خفا ہوا۔ حضرت سراقہ ایک اچھے شاعر تھے۔ برجستہ انہوں نے شعر میں جواب دیا کہ اے ابو جہل، اگر تو میری جگہ ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں جن کے پاس کھلی ہوئی نشانی ہے، ان کی برابری کون کر سکتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کسرا کا خزانہ آیا تو انہوں نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو کسرا کا لباس، تاج اور کنگن پہنائے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے اللہ اکبر کی آواز لگائی اور کہا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہو بہو پوری ہوئی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سن 24 ہجری میں ہوا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پتھر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں مکہ کے اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، رحمت طلب کرنے کی دعا۔ دین پر یا کسی نیک کام پر جمے رہنے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیریے اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے بہتر ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت قرآن سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، حرام چیزوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی بچپن میں کھیل کود اور جوانی میں زیب و زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا، بڑھاپے میں اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتانا ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنت کی عمارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، پچنا اور مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم پچنے لگاؤ، اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آئے، لہذا ان سے بچو۔ نمبر 1، تکبر سے بچو، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ نمبر 2، حرص یعنی لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حرص ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے پھل کھانے پر ابھارا تھا۔ نمبر 3، حسد سے بچو، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو حسد میں قتل کر دیا تھا۔